فیصل سبزواری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کو پروگرام ان دا نیوز الیکشن اسپیشل کے فرام دا پارٹی کیمپ سیگمنٹ میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اور الیکشن کا سیزن ہے، اسی ریفرنس میں آپ سے چند ایک باتیں ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے. سب سے پہلے الیکشن سر پہ ہے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی نے کس نعرے کے ساتھ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا لوگو 2008 میں اختیار سب کے لیے تھا، اور ابھی بھی ہم پاکستان کو، پاکستانیوں کو بااختیار بنانے کا جو نعرہ ہے اس کے تحت ہی ہم انتخابات میں جا رہے ہیں. جی، یہ آپ کا سلوگن ہے. یہ بتائیے کہ پولیٹیکل الائنسز آج کل بہت ہو رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہی ہے. ایم کیو ایم کا پوٹینشیل پولیٹیکل الائی کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ الیکٹورل الائنس ہو جائے؟ ایم کیو ایم کی تاریخ تو یہی رہی ہے انتخابی، ہم نے کسی کے ساتھ الیکٹورل الائنس نہیں کیا، اور ان انتخابات میں بھی ایسا ہی ہے. تاہم ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ماضی میں بھی بعض دوستوں کے ساتھ کی تھی، اور ابھی بھی کوئی اس طرح کی صورت کہیں کسی نشست پر نکلتی ہے، نشستوں پر، تو وہ پھر ہم اسے پیش نظر رکھیں. سابق صدر جنرل پرویز مشرف پاکستان آ چکے ہیں، اور مختلف اخباری اطلاعات کے مطابق یہ جیسے انڈیا ملتا رہا ہے، یا کم از کم وہ یہ اشارہ دیتے رہے کہ جیسے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور وہ 1 یا 2 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا کر سکتی ہے. آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف صدر تھے تو متحدہ قومی موومنٹ اس وقت لیگ قاف کے ساتھ پارٹنر تھی، اور ان کے ساتھ ہماری ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو بھی یہاں صورتحال تھی، سیاسی ایک طرف، معاشی ایک طرف، مقامی حکومتوں کے حوالے سے ایک طرف، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے بعض چیزیں مثبت تھیں، بعض چیزیں منفی تھیں. ہماری روایت یہی ہے کہ ہم جس کے ساتھ سیاست میں بھی تعلق قائم ہو، کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی حوالے سے برقرار رکھیں. تاہم جہاں تک انہیں کوئی نشستیں دینے کے حوالے سے فیصلہ ہے، اس طرح کا کوئی فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ نے تاحال نہیں کیا ہے. جس نشست سے پرویز مشرف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، وہیں ایم کیو ایم کے 3 انتہائی اہم امیدواروں نے اسی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. تاہم ان سے کوئی فارمل اس طرح کی ریکویسٹ آئی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے یکسر مسترد ہی کیا جائے گا. مختلف نشستوں پر مختلف پارٹیوں کی جانب سے ہمارے پاس اس طرح کی درخواست آئی ہے، آ رہی ہے، اور ہم فارمز کی اسکروٹنی ہونے کے عمل کے بعد ہی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں. یہ بتائیے گا کہ آپ جب الیکشن میں جا رہے ہیں، 2-3 ایشوز متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو ڈی لمیٹیشن بعض کانسٹیچوئنسیز کی کراچی کے اندر. اب الیکشن کمیشن نے پاکستان بھر میں بہت سارے حلقوں کی ڈی لمیٹیشن کی بات کی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ معاملہ کچھ زیادہ مشکل ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ریلیشن شپ میں، یا متحدہ قومی موومنٹ کی پالیٹکس میں، الیکٹورل پالیٹکس میں؟ ہم اس فیصلے کو غیر قانونی اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں. لیکن اس کی وجوہات بتانے سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ پاکستان بھر کے جن حلقوں کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انہوں نے ازر 9 حلقہ بندی کی ہے، وہ انہوں نے پچھلے 5 برسوں کا بتایا ہے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کم از کم میرے علم میں آج تک کوئی ایسی اخباری اطلاع نہیں ہے، اور ان حلقوں کے عوام یا وہاں کے امیدواران یا نمائندوں کی جانب سے بھی اس طرح کی کسی چیز کا ہمیں قطعاً علم نہیں ہے. جہاں تک کراچی کے حلقہ بندیوں کا تعلق ہے، تو ایک تو یہ انتہائی متنازع نوٹیفیکیشن الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے سے چند منٹوں پہلے ہی کیوں کر جاری کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی کیس میں ارماک دیا تھا کہ کراچی میں حلقہ بندیاں اس طور کی جائیں کہ وہاں بھائی چارے کی فضا قائم ہو سکے. میرا سیاسی ذہن تو اس بات کو یکسر سمجھنے سے قاصر ہے کہ لیاری میں جو لوگ اپنے مخالف گینگسٹرز کی گردن کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیل رہے ہیں اور لاشوں کو جلا رہے ہیں، کل وہاں اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے بجائے اگر جماعت اسلامی بھی جیت جائے تو ان گینگسٹرز اور وہاں کی بدامنی پر اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن بہرحال اگر سپریم کورٹ نے کہا تھا تو چلیے مان لیتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن پابند تھا اس بیسس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی. لیکن کراچی کے ان تھانوں میں جہاں بدامنی کی صورتحال ہے، وہاں تو قطعاً الیکشن کمیشن نے ہاتھ تک نہیں رکھا. لیکن کراچی کے وہ علاقے جو نسبتاً پرسکون ہیں، ڈیفنس، کلسٹن، بہادر آباد، PSHS سوسائٹی، گلشن اقبال، ان حلقوں میں
سر نو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. تو یہ بہت اچنبھے کی بات ہے. صحیح. ایک خاص طور پہ جب ہم سندھ کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ایک میجر ڈویژن ہے, ایک اربن سندھ کی اور ایک رورل سندھ کی. اربن سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ کا ہولڈ ہے. کراچی, سکھر, حیدرآباد, ان شہروں میں جو بڑے شہر ہیں زیادہ تر نشستیں متحدہ قومی موومنٹ کے حصے میں آتی ہیں, اور جو رورل سندھ ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان انتخابات میں بھی جو یہ صورتحال ہے یہ برقرار رہے گی یا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ یعنی متحدہ قومی موومنٹ کہیں اور یعنی ایکسپینڈ کرے اور شہری علاقوں میں ہو سکتا ہے اسے کچھ سکڑنے پہ مجبور ہونا پڑے, ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے اور توقع بھی یہی ہے کہ اندرون سندھ کے جو کچھ شہری علاقے ہیں, خاص کر 2-3 نشستیں ایسی ہیں کہ جو ہم جیتتے بھی رہے ہیں اور کلوزلی کنٹیسٹڈ نہیں ہیں. اس کے بعد جب اگر ہم جیتے بھی نہیں ہیں تو وہ پر امید ہے ان انتخابات میں انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. اور کراچی سے تو اور ہم ریٹین ہی کریں گے جو ہماری 2008 کی اسٹینڈنگ. کراچی کے پارٹی کی بات فرمائیے. جی, کراچی کے اندر جو بدامنی خاص طور پہ جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں ووٹر آپ سے بھی کچھ نالاں ہو سکتا ہے یا ناراض ہو سکتا ہے؟ اس کی ناراضگی یقیناً ووٹر کی وجہ ہے, لیکن اس کے سامنے میرا عمل بھی ہے اور اس کے سامنے یہ حقیقت بھی ہے کہ جب میں حکومت کے ساتھ شریک کار نہیں رہا تو اس بدامنی کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہیے لگ گئے تھے اور ملٹیپلائی ہوئی تھی. تو ہماری پریزنس کی بیسس ہی یہ رہی کہ تاکہ اس ہیل کے دروازے وہ کھلے نہیں اور ہم اس کو روکتے بھی رہے, اور جس حد تک کراچی کے لیے ترقیاتی کام اس برے حالات میں بھی کر سکتے ہم کریں. ایک قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, آپ نے کہا کہ جب آپ نے حکومت سے الگ ہوئے تو اس کو پہیے لگ گئے. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تینوں میجر سیاسی جماعتوں کی حکومت نہیں رہی تو وہ ٹوٹلی اس کے پہیے جیم بھی ہو گئے. اگر آپ اس وائلنس کو محض سیاسی سمجھیں تو یہ بڑی نائیوٹی کی بات ہے, کیونکہ یہاں پر جس طرح گینگسٹرز نے, مجرموں کے گروہ نے, انتہا پسند دہشت گردوں نے, طالبان نے, القاعدہ, لشکر جنگی, مثلا ہو از ہو آف ٹیررزم یہاں جب پریزنٹ رہے ہیں تو آپ اس کو جوڑ نہیں سکتے محض سیاسی کلاش سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بھی جہاں کانفلکٹ ہوا ہے, جہاں وائلنس ہوا ہے, تو وہ ختم بھی پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے پر ہی ہوا ہے. تو میں کراچی کے حوالے سے کر رہا تھا, اور جو کراچی کے ووٹرز کے ساتھ بہت زیادتی ہے ملک بھر کی سو کالڈ نیشنل پارٹیز کی, کہ وہ یہاں آ کر جو بھی حل کراچی کے لیے تجویز کرتے ہیں وہ حل کا نقطہ نمبر ایک ہی اینٹائی کراچی میجورٹی سولوشن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں کے اوپر ایج نہیں ہے کراچی میں. آپ نے کیا قومی اسمبلی کی جو سیٹیں خاص طور پہ سندھ کے اندر ہیں جو آپ آلریڈی جن پہ آپ کے نمائندے کامیاب ہوئے تھے, اس میں حتمی فیصلہ کر لیا کہ کون کہاں کنٹیسٹ کرے گا, یا ابھی امیدواروں کے چناؤ یا انتخاب کا مرحلہ باقی ہے؟ غیر حتمی فیصلہ تو ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں علم ہے کہ ہم نے کہاں سے الیکشن لڑانا ہے, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں یہ اسکروٹنی کے مراحل ختم ہونے کا, کیونکہ پروڈنٹ کچھ یہی ہوتی ہے کہ جب اسکروٹنی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے حتمی امیدواروں کی فہرست اناؤنس کریں. بصورت دیگر اس سے پہلے کچھ ان کے ساتھ اگر ہو گئی اسکروٹنی میں تو پھر پرابلم ہو جائے. نٹ شیل میں اگر پوچھیں تو آپ کتنی سیٹیں جیتنے کی توقع رکھتے ہیں؟ قومی اسمبلی کی کم از کم ہم صوبہ سندھ سے 20 نشستیں جیتنے کا ہمارا ارادہ ہے, اور ہم کو امید ہے. ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے, کانسپریسی تھیوریز پہ بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں پاکستان کے میڈیا میں, خاص طور پہ یہ گفتگو بہت رہی کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اندرونی طور پہ کسی سیاسی انتشار کا یا لیڈرشپ کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسی کوئی سچویشن ہے؟ نہیں, میری تو قطعاً بہت ہم زیر لب متفق ہی ہیں اس طرح کے دعووں پر, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین اس کے آئیڈیالوگ ہیں, نظریہ دینے والے. تو متحدہ قومی موومنٹ کا ہر کارکن ان کی قیادت پر بالکل بھرپور اعتماد رکھتے ہوئے ہی جماعت میں آتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے اپنے وقت میں اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کے مخالف قوتوں نے کوشش ضرور کی کہ اس جو غیر متزلزل جو ہمارا اعتماد ہے اپنی قیادت کے اوپر, اس پہ ٹینٹ پہنچانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی گروہ بندی کی کوشش کرے. تو آج تک تو وہ الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئی, اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے اتحاد سے اس طرح کی تمام چیزوں کو نلیفائی کریں. اور اب بالکل فائنل کویشچن, آپ اپنی پارٹی کیمپس میں بیٹھ کے آپ نے اپنی پارٹی پوزیشن تو واضح کی, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو بڑا سپلٹ مینڈیٹ نظر آتا ہے, یا کوئی ایک جماعت آپ کے خیال میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان واحد ملک ہے
شاید میری کم علمی پہ معذرت اگر میں غلط ہوں، کہ جہاں کوئی 250 سے زیادہ پارٹیاں رجسٹر ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں. تو اتنا بڑا جب یہاں پر ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر انتخابی نتائج اسپلٹ ہونے کی اور ایک پولرائز اسمبلی آنے کی توقع ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، زباری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے مجھے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ.